میل فیمیل دونوں میں. آپ چیٹنگ بار بار کہہ رہے ہو, پھر کوماز میں کر کے کہہ رہا ہوں, چیٹنگ کا ورڈ یہ میل فیمیل دونوں میں 1000 میں سے 1-2 کیسز ہوتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخر کار کرتے 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 پبلش جیسے کوئی چیز ہوتی ہے, پرپیئر ہوتی ہے, یہ کرتے کرتے یہ کریکٹر بنا ہوتا ہے ایسا جس کے بعد اس پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا, جس کے بعد اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. سو کسی بھی وقت میں اگر یہ ایسی کوئی خرابی آ گئی ہے, چیلنج آ گیا, دونوں کو بیٹھ کے بات کر کے چیزوں کو واضح کر کے دوبارہ سے شروع کر دینا چاہیے. اللہ کرم کرتا ہے جی, چیزیں کوئی اتنی بری بھی نہیں ہوتی جتنا اصل میں. دیکھیں پھر آپ کے مائنڈ میں جو اینکرز بنے ہوئے ہیں, مائنڈ کے جو ونڈوز بنی ہوئی ہیں, جو زندگی کو دیکھنے کے مختلف زاویے بنے ہوئے ہیں, کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہے. میں نے ایک ایسا کیس دیکھا جیسا جس میں کسی محترمہ نے کہا کہ انہیں پتہ لگ گیا جی کہ ان کے ہسبینڈ کا ایک ریلیشن چل رہا ہے, اور وہ آئیں, انہوں نے کہا جی مجھے پین ہے. میں نے کہا جی پین کو 10 میں سے نمبر دیں. انہوں نے کہا جی 2 صرف, اونلی 2. میں نے کہا پین کے میرا خیال تھا کہ آپ 9 نمبر دیں گی. انہوں نے کہا جی میرا یقین ہے کہ جتنا اخلاص اور جو ڈیووشن میں نے دی ہے یہ کہیں نہیں جائے گا. یہ بڑا کانفیڈنس ہے. اس نے کہا جو دی بیسٹ میں نے کیا ہوا زندگی میں, میری محنت ضائع نہیں جا سکتی. یہ بندہ کیا کر لے گا آخر کار, اسے جو سب کچھ میری ذات سے, اس گھر سے, اور جو ہم نے محنت سے گھر بنایا ہوا ہے اسی سے ملنا کہیں نہیں جائے گا. تو یہ جو ایک کانفیڈنس ہے یہ مین ٹو مین ویری کرتا ہے, اور یہ ہماری بیٹیوں کو, ہمارے بچوں کو کانفیڈنس ہونا بھی چاہیے. مجھے یہ پتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ ریلیشن شپس میں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں, تو آخر وہ بیماری ہے کیا, وہ سمٹمس کیا ہوتے ہیں, وہ کس طرح سے ٹریگر ہوتے ہیں, وہ کیا جینیٹیکل ڈس آرڈر ہے کوئی, یا ماحول کو دیکھ دیکھ کر اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اور ان کا کوئی امپروومنٹ کی کوئی اسپیس ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں ممتاز مفتی صاحب کا ایک جملہ ہے جی, یہ بڑا تاریخی جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی محبت کے ہونے کا جو پروسیس ہے نا, وہ محبت ہو جانے کے بعد کے عمل سے زیادہ مزیدار ہے. یہ میں نے اس جملے کو تھوڑا سا بدل دیا ہے. آپ کے مائنڈ میں ڈوپامین جتنا پروڈیوس ہوتا ہے, ایک اچیومنٹ کا احساس, ایک وکٹری کا احساس, ایک اس پروسیس کو انجوائے کرنے کا احساس, پوزیس کرنا, یہ سارا ایک پروسیس ہے جس میں سے بندہ گزرا ہوتا ہے, میل فیمیل دونوں. اور ہوتا یہ ہے کہ اس پروسیس میں ذرا میل کی سپیڈ تیز ہوتی ہے. فیمیل میں آپ کو بتاؤں وہ قسطوں میں ایموشنز کو انویسٹ کرتی ہے, وہ ایک دم نہیں انویسٹ کرتی. یہ بات میں آپ کی بات کو یہاں پر میں بڑا واضح کر دوں, وومن کے لیے ایموشن سب کچھ, میل کے لیے ایموشنز جو ہیں وہ یہ پھینکے یہ اٹھا لیے. فیمیل کے لیے اس کی کئی قسطیں ہیں جو اس نے ادا کی ہوتی ہیں, اور آخر کار پھر اس نے خود سپردگی, یعنی آدمی ایموشنل نہیں ہوتے. ایموشنز دونوں کے ہیں, انویسٹمنٹ کا انداز مختلف ہے. عورت کے لیے قسط کرتے کرتے اس نے اپنے سارے ایموشنز انویسٹ کیے ہوتے ہیں. مرد کی ایک ہی قسط ہوتی ہے جو اس نے ادا کرنی ہوتی ہے, اور پورے یعنی کہ لڑکی ایموشنلی ویک ہوتی ہے یا اسٹرانگ ہوتی ہے, یا طریقے سے اپنے ایموشنز کو استعمال کرتی ہے, وٹ از مطلب آپ کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میرا یہ کہنا ہے عورت کے لیے ایموشنز کو انویسٹ کرنا بڑا ہی ایک پروسیس ہے. یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے. یہ ٹرسٹ کرنا کہ یہ اس قابل ہے, اس کے ساتھ چلا جا سکتا ہے, اس کو ون کرنے کے لیے کئی سٹیپس ہیں جو لاشعوری طور پہ ایک عورت اس کو ٹک کرتے 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 وہاں پہنچتی ہے. مرد کے لیے ایموشن اس طرح نہیں ہے, وہ ایک اس کے لیے ایک ون سٹیپ ہے. تو زیادہ وائزر کون ہوا اگر تو وہ عورت ہے, وہ آہستہ آہستہ سے انویسٹ کری اپنے ایموشنز. جو بھی جس میں بھی ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہے وہ زیادہ وائز ہے, اس میں ایک صبر ہے, اس میں ایک. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, کسی بھی قدم تک پہنچنے کے لیے شادی ایک مقام ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک اسٹیشن ہے جہاں کہ ایک نئی ٹرین چلنی ہے. پیچھے کتنی نشانیاں ہوتی ہیں جس کو اگر سمجھا جائے, اومنز کو ڈی کوڈ کیا جائے, اشاروں کو سمجھا جائے, تو سمجھ آتی ہے کہ ریلیشن چلنا ہے کہ نہیں چلنا. میں آپ کو ایک اور بات ایک اضافہ کر دوں آپ کے علم میں, زیادہ تر ریلیشنز لو نہیں پھر رہتے, وہ ضدیں بن جاتی ہیں. جی سوری, obsession بن جاتی ہے. ابھی یہی سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں, ایک کالر ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں رمیز بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی کہیے. اچھا کچھ ایسے ہے کہ میں آپ کا شو دیکھ رہا تھا, تو مجھے اس حوالے سے اپنا واقعہ پرسنل شیئر کرنا ہے کہ میں ایک آفس میں کام کرتا تھا, تو میری کولیگ تھی اینڈ وی ہیو اے 4 year long آلموسٹ ریلیشن شپ, اور ہمارا پھر آپس میں شادی کا بھی معاملہ ہم طے کرنے لگے تھے. لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم مجھے تھوڑے سے ان پہ ڈاؤٹس ہونے لگے. تو پھر ایک دفعہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ ریسٹورینٹ میں کسی اور مطلب ایک اور ہمارے کولیگ کے ساتھ میں نے انہیں دیکھا. تو ان شارٹ شی چیٹڈ آن می, تو آئی واز کوائٹ ڈپریس. تو اس حوالے سے میں تھوڑا مطلب اپنا ایکسپیرینس شیئر کر کے چاہتا ہوں کہ مجھے اس حوالے سے کچھ گائیڈ کریں. another cheating. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. بھی چیٹنگ کرتی ہیں. اچھا اب دیکھیں,
گزارش یہ ہے کہ پھر میں اس ریپیٹ کروں گا ایک چیز کو, کیا پتا کہ ہمارے یہ بھائی بھولے بھائی جان ہوں, یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ ریلیشن اس طرح ہے, وہ اس طرح ہو ہی نہ. دیکھیں انڈرسٹینڈنگ ہے نا جی, کسی کے لیے مسکرا کے دیکھنا مکمل ریلیشن ہے, امپریشن ہے اس کے مائنڈ میں کہ جس نے مسکرا کے دیکھا میرا مکمل ریلیشن بن چکا ہے. میرے پاس ایک کیس آ گیا جیسا, یعنی ہنسی تو پھنسی. کئیوں کے لیے ڈیفینیشن اتنی ہے. ڈیفینیشن ایک صاحب نے مجھے آ کے بتایا کہ مجھے 2-3 سال میرے یہ لو میرا تھا, مجھے لگتا تھا 2 سائیڈڈ, یہ 1 سائیڈڈ تھا. میں کہا آپ کو 2 سائیڈڈ کس دن لگا؟ انہوں نے کہا جی میری برتھ ڈے پہ انہوں نے مجھے میرے نام کا ایک پرس پرنٹ کروا کے وہ مجھے گفٹ کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, کالر نے یہ کہا ہے obviously اگر اس نے بات کی ہے تو کچھ سوچ کے کی ہوگی نا, وہ ڈاؤٹس کے ساتھ تو نہیں کر رہا ہوگا. وہ تو شادی کی کمٹمنٹ کے ساتھ چل رہا تھا, 4 سال کا ریلیشن شپ ہے. اب وہ کہہ رہے کہ ایک اور کولیگ کے ساتھ میں نے اس کو ویسے پروو ہے میرے پاس کہ دیکھا بھی ہے اور میرا شک یقین میں بدل گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ مجھے بات کرنی چاہیے, پہلے پوچھنا چاہیے ایسا کیا تھا, ایسی دونوں میں کیا بات تھی. اب ان کے مائنڈ میں ہی کیوں ایسا بیٹھا کہ اگر 2 کھانا کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ایک مکمل ریلیشن ہے. کیا سچویشن ہو, کیا چیز ہو, ان میں کس طرح کی کمیونیکیشن ہو, یہ کیسے یقین کر لیں کہ ریلیشن اسی بنیاد پہ ختم ہو گیا. ہمیں پوچھنا چاہیے. ہمیں دیکھیں کسی بھی حالت میں جو کمیونیکیشن ہے اس کی ونڈو کھولنی چاہیے. دنیا کی اگر بڑی بڑی جنگیں ٹیبل ٹاکس پہ ختم ہو سکتی ہیں, دنیا کی بڑے بڑے مسائل بات چیت سے ختم ہو سکتے ہیں, اور یہی جج صاحب کا ونگ ہے. مصالحت کا آس کا ونگ کیا ہے کہ کسی بھی بدترین حالت میں کسی بھی ریلیشن میں بات چیت کو ختم نہیں کرنا چاہیے, اس میں بات چیت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور اس میں پھر کیونکہ پروگرام کا ٹائم تھوڑا ہے تو آخر میں ہم نے وعدہ بھی کیا ہوا کہ ہم نے بتانا ہے کہ بریک اپ ٹوٹی ہوئی حالت میں کیا کرنا چاہیے, وہ آپ نے بتانا ہے. بس ہمیں کیونکہ کلوز کی طرف جا رہے ہیں, کچھ چیز پوچھنی ہے پہلے ہمارا تو یہ کویسچن ہے, بلکہ میں اور رابعہ بہت کنسرن تھے اینڈ وی ور لٹرلی ڈسکسنگ دس کہ دیکھیں ریلیشن شپ فیلیئرس تو زندگی کا حصہ ہے, کسی نے ہر گھر کی کہانی ہے, کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے. ریلیشن شپ فیلیئرز جو ہے, اب آپ یہ بتائیں کہ چلے وہ ہو گیا, فیلیئر بھی ہو گیا, یا سمن چیٹڈ آن یو یا یو چیٹڈ آن سمن, تو اس سے ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ خواتین پہ جو معاشرتی دباؤ ہے, آپ بھی, میں چاہوں گی کہ آپ بھی بتائیے, اس کے بعد آپ بھی بتائیے کہ اس سے نکلا کیسے جا سکتا ہے. دیکھیے بہت اچھا سوال ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ اصل اس آپ کے پروگرام کی اسپرٹ ہے کہ آپ ایجوکیٹ کرنا چاہ رہی ہیں اس ساری یوتھ کو جن کے لیے آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں, اور بڑی دلیری سے اور ہمت سے کر رہی ہیں. تھینک یو. کیونکہ یہ سبجیکٹ بڑا سینسٹیو ہے اور اس پہ ہم لوگ عام طور پہ بات نہیں کرتے. دیکھیے اس میں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچیاں ہیں ہماری, ان کی جو اس وقت ہماری جو سوشل سچویشن ہے اس میں ان میں اور مردوں میں بڑا فرق ہے. کسی لڑکے کو شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا, اور بیٹیوں کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے. اس کے جوتے وہیں پڑے ہوتے ہیں اسی وارڈروب میں, اس کی ٹوتھ پیسٹ وہیں رکھی ہوتی ہے اپنے واش روم میں, اور وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آ جاتی. تو اس کے بعد بھی زندگی میں وہ اجنبی لوگوں کے ساتھ آ کے رہنا شروع کرتی. اکثر رشتوں میں اس کی کوئی واقفیت پہلے نہیں ہوتی, اور پھر اس نے ان کو دیکھا ہوتا ہے ایک بہت مصنوعی تعلق میں وی آئی پی ٹریٹمنٹ لیتے ہو. یہ بہت ایک خطرناک چیز ہے کہ آپ اپنی ہونے والی جو بہو ہے یا جو بہو آ گئی آپ کے گھر میں, آپ نے اس کو اس طرح کا امپریشن دیا, اس کو نہیں پوری سوسائٹی کو, پوری کمیونٹی کو. گھر پہ لائٹیں لگا دیں, ڈھول بجا دیے, ڈانس ڈونس کیے, بڑے جشن منایا, کھانے کھائے کہ یہ ہمارے گھر تو کوئی بڑی وی آئی پی پرسنالٹی داخل ہو رہی. اور اب جب وہ آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ان کے ہاں پرابلم شروع ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں وہ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایک تو بہت بڑا کینوس, ایک علیحدہ سبجیکٹ کہ کیا ہم فیملی لائف جو ہے ہماری جوائنٹ فیملی لائف وہ متاثر نہیں ہو رہی بہت بری طرح سے. کیا ہم سوشل میڈیا کی معرفت اس ایک اور فیز میں نہیں چلے گئے کہ جہاں پہ ہمیں اب جوائنٹ فیملی میں رہنا مشکل لگتا ہے, اور وہاں کی جو ایشوز ہیں اور وہاں کے جو پرابلمس ہیں. تو اصل جو بات ہے کہ آپ نے اس ٹراما میں سے نکلنا کیسے ہے, جو پریکٹیکل ہے ہمارا. یہ اس بچے نے بھی ایک سوال کیا کہ میں نے دیکھا میری جو ہونے والی بیوی تھی اس نے مجھے چیٹ کیا. اس کی پریکٹیکل ہمارے پاس کیسز ہیں, جو اسٹڈی کرنا چاہیں ہمارے پاس آئیں, ہم ان کو دکھائیں کہ جب بچیوں نے مان لیا میرے پاس بیٹھ کے کہ سر ایک بندہ ہے آفس میں, میرا باس ہے, کولیگ ہے, میں نے اسے بتایا ہے میری شادی ہو رہی ہے, میری آئیڈیل شادی ہو رہی ہے, میرے اپنے بوائے فرینڈ سے شادی ہو رہی ہے, میں اس کو پسند کرتی ہوں, میرا کزن ہے, واٹ ایور, لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑتا. وہ روز کوئی نہ کوئی ایسی ایشوز کریٹ کرتا ہے, وہ مجھے بار بار فون کرے گا, بار بار میسج کرے گا. تو میں نے اسے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ بیٹھ کے اسے اس موضوع پہ بات کرو, آپ خالی جان چھڑا رہی ہو, آپ ڈسکس کیوں نہیں کر رہی ہو. اب میں ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن رس کرنے لگا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچی
اپنے باس کو کسی جگہ بٹھا کے یہی بات ڈسکس کر رہی ہو کہ پلیز لیو می الون, مجھے شادی کرنے دو, مجھے اپنا گھر بسانے دو. اب وہ دیکھنے والا جو بندہ ہے اس کا جو امپریشن کریٹ ہوگا وہاں پہ, وہ اور سماج کا جو امپریشن, دیکھیں آپ کو اپنے بوائے فرینڈ سے زیادہ سماج کی فکر کرنی چاہیے, ہونے والے خاوند سے زیادہ سماج کی فکر کرنی چاہیے. یہاں پہ لوگ کچھ نہیں کہتے آپ کو, اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اس کو کچھ کہو. میں چونکہ جج رہا ہوں, میں نے کورٹ کیسز دیکھے ہیں کہ لوگوں نے خود نہیں کسی کو قتل کیا, رشتہ داروں نے قتل کروایا کہ بڑے بغیرت ہو گئے ہو تم, بدلہ ہی نہیں لے رہے اپنے باپ کا, بالکل اپنے بھائی کا, پریشر تمہاری بیوی کو اس نے چھیڑا ہے, گولی مار دو اس کو. تو یہ پریشرز ہیں. صحیح, تو یہ سارے سوشل پریشرز کو ہمیں بیٹھ کے احتیاط سے دیکھنا ہے اور ہر چیز کو ڈسکس کرنا. اور اس کے لیے آپ کو نیوٹرل لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں نیوٹرلز کا زمانہ ہے. پوری دنیا ADR پہ چلی گئی ہے. عدالتوں میں جانا ضروری نہیں, تھانوں میں جانا ضروری نہیں, کسی بڑے کے ساتھ بیٹھ کے, کسی ایکسپیرینس کے ساتھ بیٹھ کے اپنا ایشو بیان کریں, وہ دوسرے کو بلا لے اور دونوں بیٹھ کے آپس میں ریزالو کریں. رائٹ. شاہ صاحب, آپ اینڈ پہ کیا کہنا چاہیں گے, جو خواتین ہیں وہ ریلیشن شپ فیلیئرس کو کیسے ہینڈل کریں, چاہے وہ ڈائیورس ہے, لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے, یا ینگ جنریشن میں جو آج ایک ٹرم ہوتی ہے بریک اپ. تو اچھا دیکھیں, میں میل فیمیل دونوں کو پھر کہوں گا جی. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت آپ کے ارد گرد کوئی ایسا ہونا چاہیے جو سمجھے. یہ کریکٹر جس کو نیوٹرل کہا ہے جج صاحب نے, یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہو جس کے ساتھ سامنے بیٹھ کے آپ وینٹ آؤٹ کر سکیں, اپنا دکھ بتا سکیں, اپنے ایموشنز کو بتا سکیں, جو آپ کی کاؤنسلنگ کر سکے, جو آپ کو تھوڑا سا کہہ لیجیے کشن دے, جو آپ وہ اشفاق صاحب کے بقول کہ ہر پاکستانی کو ایک کندھا چاہیے جس پہ سر رکھ کے وہ رو سکے. یہ کتھارسس کے لیے اگر اس ٹائم پہ آپ کو کوئی مل گیا, یہاں تک لٹریچر میں تو اس طرح کے جملے, واسف علی واسف کا ایک بڑا شاندار جملہ ہے کہ اگر عشق مجازی اگر ٹوٹ گیا اور کوئی استاد مل گیا, مرشد مل گیا, تو وہ عشق مجازی عشق حقیقی میں بدل سکتا ہے. صرف انرجی چینلائز ہونی ہے, وہی انرجی اگر وہ حقیقت کی طرف لے جاتا ہے تو اس کی پوری لائف میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, بے شمار کہانیاں دنیا میں پڑی ہوئی ہیں. لوکل کتنے ایسے لوگ ہیں کہ دل ٹوٹا, اس کے بعد مقابلے کا امتحان پاس کر لیا, دل ٹوٹا, اس کے بعد پوری امپائر کھڑی کر دی. ایسی ایسی موویز بنی ہیں جو صرف دل ٹوٹنا, بریک اپ ہونا, یا کسی نے تانا مار دیا, کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے, یا اس کی شکل دیکھ لو, اس کی پرسنالٹی دیکھ لو, یا یہ رشتہ ہی نہیں چل سکتا. اور علیحدگی کے بعد کسی ایک نے پھر ایسا کر کے دکھایا کہ اس کی مثال نہیں ملتی. میرا خیال ہے کہ اس وقت میں کوئی کاؤنسلنگ والا, کوئی ساتھ دینے والا, کچھ سمجھنے والا, کوئی وہ جیسے ایک سمجھانے والا, پائرڈنگ لگا دی جاتی ہے زخم پہ, پھایا لگایا جاتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں, وہ کوئی ایسا زخم بھرنے والا ضرور ہو, تو وہ انرجی جو ہے وہ آپ کی وہ بچ جاتی ہے, آپ اپنے آپ کو سیو کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ. اور اس سے پہلے ہم لوگ ریپ کریں, ایک اور کویشچن بھی ہے. لیو ان ریلیشن شپس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں لیو ان ریلیشن شپس جو ہیں وہ بہت ڈینجرس ہے, کیونکہ آئدر دے ٹیک یو ٹو دی سیونتھ اسکائی اور آئدر دے شیٹر یو, بیکاز وہ اس کا کانسیپٹ اور اس کا جو ایک یونر ہے وہ ہے ہی ڈفرینٹ. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو اس طرح کے ریلیشن شپس ہیں لیو ان, اگر ان میں سے خواتین نکل رہی ہیں تو ان کو کیسے وہ اوور کم کریں, ان کے لیے بھی بتائیے. دیکھیں, وہ تو الٹیمیٹ گلٹ اکٹھا کیا جا رہا ہے. چاہتے نہ چاہتے ہم سب کے اندر ایک ضمیر ہے, اور وہ ضمیر جو ہے نا وہ مائنس نہیں کیا جا سکتا, ایک سول کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. ایک ہماری روح کے اندر, ایک ہماری ذات کے اندر ایک ایسی ہماری اسکل ہے, صلاحیت ہے جو غلط اور صحیح کو بتاتی ہے. تو آپ کسی چیز کو کوئی بھی اچھا سا نام دے کے, وہ لیونگ ریلیشن کا نام دے دیں, وہ آپ لیونگ ٹوگیدر کا نام دے دیں, آپ اچھا سا نام دے دیں, الٹیمیٹ تو اس نے گلٹ بن جانا ہے, اور اس گلٹ نے آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کرنا ہے, آپ کے ایموشنز کو ڈیمیج کرنا ہے. آپ اس میں سے اگر خدا نہ خواستہ ہمارا سننے والا اس طرح کی کسی چیز میں سے گزر رہا ہے, میں چیلنج کرتا ہوں, اس کو سکون نہیں مل سکتا. سکون کو نیچر نے رکھا ہی نہیں اس طرح کی چیزوں میں. سکون الٹیمیٹ آپ کا ایک جائز ریلیشن, ایک آپ کا صحیح ریلیشن, آپ کا ایک سمجھ کے ساتھ ریلیشن, ایک ایسا ریلیشن جس کو آپ سوشلی بھی دکھا سکیں کہ یہ میرا ریلیشن ہے اور یہ میں نے لے کر چلنا ہے. تو اس میں سے ہی آپ ایک سکون کی چیز نکال سکتے ہیں. آپ پلیئر نکال سکتے ہیں جو کہ باڈی کی چیز ہے. سول جو ہے اطمینان, امن, سکون, شانتی, یہ سب چیزیں آپ کی پراپر کسی ریلیشن میں ہوتی ہیں, اس طرح کے ریلیشنز میں نہیں. لیکن آپ دیکھیں جب فزیکلی آپ افیکٹ ہو جاتے ہیں, فزیکلی اف یو آر افیکٹڈ اینڈ یو آر ایون ٹرائنگ ٹو موو آن, سوسائٹی بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. ان کو ہوتا ہے کہ ڈینٹڈ ہے ایسا ریلیشن جس کو آپ کسی کو بتا ہی نہیں سکتے, وہ اس میں پھر سماج کہاں سے آیا جی؟ اس میں تو سوشلی کوئی چیز شامل ہی کوئی نہیں ہے.